السلام علیکم، میں ہوں کاشف اور میں ایک بڑا اچھا سا پوڈ کاسٹ لے کے آیا ہوں، اور میرے ساتھ اس ٹائم پہ ایک ایسی شخصیت، ایسی ہستی موجود ہے جو پاکستان کی ای کامرس انڈسٹری کی ریولوشن کے اندر جن کا میجر کردار ہے۔ یہ بات ہرگز بھی غلط نہیں ہوگی کہ یہ ان گروز میں سے ہیں جو اصلی گروز میں سے ہیں۔ تو ان سے ہم چٹ چیٹ کریں گے ای کامرس کرنے والے پاکستان میں انیشل لوگوں میں سے، شروع میں اس کو جوائن کرنے والے حافظ احمد صاحب۔ تھینک یو ویری سر مچ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ فٹ فاٹ ہیں؟ زبردست۔ اچھا یہ بتائیں کہ حافظ احمد کے لیے حافظ احمد کون ہے؟ حافظ احمد مختلف وقتوں میں مختلف ہے۔ اگر ہم 2003 4 5 میں چلے جائیں تو حافظ احمد وہ ہے جو محلے میں بیل بجا کے بھاگ جاتا ہے۔ اگر ہم 2008 9 10 میں آ جائیں، جب ذرا یونیورسٹی گریجویشن ماسٹرز، تو حافظ احمد ایک مولوی کا بیٹا ہے یا ایک بھیڑ بکریاں چرانے والے کا بیٹا ہے۔ 2012 13 میں آ جائیں تو حافظ احمد انگلینڈ میں ہے جی، جاب کرتا ہے، پیسے کماتا ہے۔ یہ کسی کو نہیں پتا کرتا کیا، اور آف کورس اور جاب کرتا تھا، پیکنگ کی جاب کرتا تھا، ڈیلیوری کی جاب بھی 2 4 دفعہ کی، ادروائز امیزون کے ایک ویئر ہاؤس تھا وہاں پہ پیکنگ کی جاب کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد چلتے چلتے سفر شروع ہوا جی، حافظ احمد کے پاس بڑا پیسہ ہے جی، میرا آدمی ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اب حافظ احمد لوگوں کو سکھاتا ہے، امیزون ایکسپرٹ ہے، ای کامرس ایکسپرٹ ہے۔ بس اسی طرح انسان کا یہی ہے کہ کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا ہم نا بات کرتے ہیں کہ بچپن سے سٹارٹ لیتے ہیں کچھ چیزوں کو نا، کہ آپ کی پہلی میموری کون سی ہے جو پراپرلی یاد ہے اور جو جس کو آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں آرام سے؟ تو وہ معصوم والا حافظ احمد وہ کیا کرتا تھا، کیا سوچتا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ اس نے آگے کچھ ایسا کرنا ہے، یا یہ کچھ بائی چانس ارینجمنٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظ احمد معصوم کبھی نہیں تھا، ٹھیک ہو، شرارتی تھا شروع سے ہی، اور اچھا خاصا شرارتی تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ مار بھی پڑی۔ میموری اگر کہیں تو آپ کو پتہ ہے غریبوں کی کیا میموری ہوتی ہے، مطلب جو ہمارا وہ بچپن تھا، 2 کمروں کے کوارٹر میں ہم لوگ رہتے تھے، پنجاب یونیورسٹی میں میرے فادر کی جاب ہے، تو وہ ہم آج بھی کافی، کیونکہ باقی 2 صاحب وہاں پہ رہتے ہیں تو آج بھی جاتے ہیں، وہی گھر جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ باقی بیک گراؤنڈ جو اس سے پیچھے ہمارا ڈیزرٹ سے ہم لوگ بلانگ کرتے ہیں، چولستان سے، وہاں اس وقت بھی بجلی نہیں تھی، آج بھی بجلی نہیں، تو وہ بھی وہی میموری ہے۔ آج بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ وہی ہاتھ سے ہی پنکھے جو ہیں وہ اسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ پکھا جھلنا، وہ اس طرح ہوا لے رہے ہوتے ہیں۔ واش روم جب ہم بچپن میں تھے تب بھی ہمارے گاؤں میں نہیں تھے، آج بھی نہیں ہے، آج بھی جاتے ہیں تو وہ ریت کے ٹیلوں کے پیچھے ہی جانا ہوتا ہے لوٹا پکڑ کے، تو بس یہی یاد ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پلان کب کیا، مطلب کہ جابس کر لیں، بڑے ہو گئے، انگلینڈ چلے گئے، وہاں پہ ڈلیوری کا بھی کام کر لیا، جو بھی کام کرتے رہے، تو کب پلان کیا کہ پاکستان میں جو انسان ہے بزنس اپنا سٹارٹ کرنا ہے، اس کا کب پلان کیا اور اس سے پہلے کیا کیا؟ اچھا پلاننگ میں آپ کو سچ بتاؤں تو میری کبھی بھی کوئی پلاننگ نہیں تھی، میرا بس ایک خواب تھا کہ زندگی میں کبھی مہران گاڑی ہونی چاہیے تو مزہ آئے گا، اپنی گاڑی ہوگی، بندہ گاڑی چلا رہا ہوگا، مزہ آئے گا، بس یہ خواب تھا کہ گاڑی لینی ہے، اور وہ بھی مہران۔ اس سے پیچھے میں آپ کو اپنے فادر کی خواہش بتا دوں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ میرے فادر کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں زندگی میں اگر کبھی سائیکل اپنی خرید لوں، اور ٹیپ ریکارڈر، کیسٹ پلیئر جسے ہم کہتے ہیں پرانے زمانے کا جو چلتا تھا، اور ایک رسٹ واچ۔ تو میرے فادر کہتے ہیں میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر میں نے زندگی میں یہ 3 چیزیں لے لی تو اس کا مطلب ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آپ غربت کا اندازہ لگا لیں کہ سوچ بھی یہاں تک تھی۔ میں نے مہران تک سوچا تھا، پلان کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میں ماسٹرز کر رہا تھا، 2nd ایئر میں تھا، تو ہمارے محلے میں ایک مطلب جس طرح وہاں یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، ان کی بیٹی ہیں، جس طرح ہمارا فیملی ٹرم سے آنا جانا تھا، ان کی شادی ہوئی۔ ان کی جس لڑکے سے شادی ہوئی وہ موبی لنک میں ایک اچھی پوسٹ پہ جاب کرتا تھا۔ اب وہ آتا تھا ملنے جلنے، پھر ہماری سلام دعا ہو گئی۔ شمائل ان کا نام تھا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان کو کینسر ہوا تھا، جلدی چلے گئے دنیا سے۔ تو بس ان کے ساتھ شام کو کبھی واک کر رہے ہونا تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی، میں نے کہا میری آپ جاب کروا دیں۔ انہوں نے میری سی وی ڈراپ کروا دی، اور میں وہاں گیا انٹرویو، اور میرے موبی لنک کال سینٹر میں جاب ہو گئی۔ تب تک مجھے ابھی اور کچھ نہیں تھا میرے مائنڈ میں کہ اس سے بھی آگے کچھ ہوگا۔ یہ حالات کے مطابق ڈیسیژن تھا، میری تو لائف ہی چینج ہوگی بھائی۔ 18,000 روپے 2010 میں میرے پاس آتے تھے، 14,000 ہماری بیسک سیلری تھی، کمیشن ملا کے 18-19,000 بن جاتا تھا۔ پھر کال فری تھی، بڑا ٹیکا ہوتا تھا 200 میں، کال کارپوریٹ کلچر، اور 111 ہیلپ لائن جو ہوتی ہے موبی لنک کی، اس پہ میں جاب کرتا تھا۔ اس پہ وہ میں اپنی لائف میں اگر کہوں کہ کوئی خاص بندہ ٹرننگ پوائنٹ تو وہ وہی شمائل تھا۔ اچھا وہ نا میری پریکٹس کرواتا تھا انٹرویو سے پہلے، ڈیلی آتا تھا، میرا دروازہ ناک کر کے مجھے بلاتا تھا، اور واک کرتا تھا، اور میرے ساتھ تھوڑی تھوڑی انگلش بولتا تھا۔ مجھے انگلش نہیں آتی تھی، میں انگلش میں 3 دفعہ فیل ہوں ابھی، گڈ، 3rd اٹیمپٹ میں میں نے انگلش پاس کی ہے۔ ہاں، اور میں بتاتا ہوں، اوپنلی بتاتا ہوں، بتانا چاہیے کیونکہ انگلش والے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید زندگی سے کچھ نہیں ہونا۔ نہیں، وہ شمائل نے تھوڑی سی مجھے پریکٹس کروائی، ٹھیک ہے، اور جس کی بیس پہ میں نے انٹرویو دیا۔ اب وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا شیراز موبی لنک میں، اس نے ریزائن کیا
اور پورے ہمارے فلور پہ دھوم مچی جی شراز ڈیزائن, کیونکہ 2010 میں موبلنگ سے ڈیزائن کرنا ایک بڑی بات تھی. موبلنگ ایک اپرچونٹی تھا بہت کلاس کی بڑا, جاب کارپوریٹ سیکٹر اینڈ آل. میں کہا جی کیوں ریزائن کیا؟ میں کہا جی انگلینڈ چلا گیا ہے. تب میں نے کہا اچھا لوگ انگلینڈ بھی جاتے ہیں, مطلب یہ تو پتا تھا کہ جاتے ہیں, لیکن قریب کا بندہ پہلی دفعہ دیکھا کہ ہمارے سرکل میں ایک بندہ وہ انگلینڈ چلا گیا. تو آپ نے اس سے انسپریشن لے لی. میں نے گھر آ کے کھپڑا دی, میں نے کہا مجھے انگلینڈ جانا ہے. ٹھیک ہے. اب میرے گھر والے نہیں تھے اس چیز کے قائل, کیونکہ میں بچپن میں کبھی شہر سے باہر نہیں رہا ہوں, کا ملک سے باہر کیسے بھیجیں. میں نے خیر کافی ریکویسٹ وغیرہ کی. ابو کے پاس ایک ہی پلاٹ تھا جو ان کی 25 سال کی سیونگ تھی. اس وقت ان کی 25 سال سروس ہو چکی تھی. 25 سال کی سیونگس پہ ایک پلاٹ تھا لاہور میں, وہ انہوں نے بیچا اور میری ضد پہ انہوں نے ہار مانی اور مجھے انگلینڈ بھیج دیا اسٹوڈنٹ ویزا پہ. ٹھیک ہو گیا. اور میں بالکل پڑھنے نہیں گیا تھا, میں اوپنلی بتاتا ہوں, میں پیسے کمانے گیا تھا. آف کورس میں جس فیملی سے تھا میرے گھر والے فیس افورڈ نہیں کر سکتے. نہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ٹوڈے. میرے ابو نے تو مجھے کہا تھا کہ بیٹا یہ ہم فیس کیسے دیں گے. میں نے کہا مجھے فیس نہیں دینی وہاں پہ, آپ نے بس پہلی فیس دے کے مجھے بھیجنا, مجھے پہنچا دو, پھر میں باقی حافظ احمد کر لے گا, پھر میں خود ہی کر لوں گا. 18 گھنٹے جاب کی وہاں پہ. نائس. اور الحمدللہ اچھے پیسے کمائے. پھر وہاں سے اگلا اسٹیپ بھی وہیں سے راستہ مل گیا نا, جب ویئر ہاؤس میں پیکنگ کر رہا تھا کہ جی امیزون کے لیے ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. اچھا وہ بیسیکلی امیزون کے ویئر ہاؤس نہیں تھا, ایک 3PL تھا, ایک تھرڈ پارٹی کا ایک بندہ جو امیزون سیلر تھا, اس کے ویئر ہاؤس پہ میں پیکنگ کرتا تھا. ان کا نام ہے مصور, وہ بھی پاکستان گجرات کے سائڈ سے تھے, لیکن ان کی 3rd جنریشن UK میں رہ رہی تھی. ان کو میں نے کہا کہ جی مجھے ہمیں بھی تھوڑا بہت بتائیں, تو وہ ہمیں اپنے کمرے کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے تھے. کیوں بتائیں گے؟ سسٹم کے قریب نہیں آنے دیتا تھا. سیکرٹ ہے, پیسہ بن رہا ہے, کیوں دسن. وہ انہوں نے کیا کرنا, کمرے کا دروازہ کھولنا اور ہمیں 300-400 آرڈر پکڑا دینے, ہم 200 نے ڈیوائڈ کر لینے. ہم نے خود ہی آپس میں سیکشن ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے, اور وہ سیل کرتے تھے موبائل فون ایکسیسریز. تو ہم 200 نے آپس میں ڈیسائڈ کیا تھا یار چارجر تو پیک کرے گا, کیسز میں پیک کروں گا, یہ جو اڈاپٹر ہیں یہ فلاں, اس طرح کی چیزیں نا. تو وہ جب بھی پاکستان آتا تھا تو ان کے بھائی ہیں مبشر وہاں پہ, وہ وہاں پہ ہوتے تھے. اب ہم وہ پیکنگ کرتے رہے, سال گزر گیا. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ مصور صاحب کو چائنا جانا پڑا اور مبشر صاحب کو پاکستان آنا پڑا. بھائی یہ تھا وہ موقع جب اندر کمرہ نظر آنا تھا, جب انہوں نے مجبوراً ہمیں بتایا, اور صرف اتنا بتایا کہ یہ سسٹم تم اس ٹائم آ کے آن کرو گے, یہ امیزون ہے, یہ مینیج آرڈرز پہ جا کے یہاں پہ جا کے تم کلک کرو گے اور تم نے آرڈر پرنٹ کرنے ہیں بس. باقی تو پرنٹنگ سلپس نکالنی, ہاں لسٹنگ شسٹنگ یہ وہ تو کچھ بھی نہیں, چھاپا لگانے کی مجبوری تھی, ورنہ وہ بھی آٹومیٹ کر جاتے, وہ بھی آٹومیٹ کر جاتے. اب جناب ہم نے وہاں سے نکالے, 15 دن کے بعد وہ بندہ واپس آیا, اور جس دن واپس آیا میں نے کہا سر میں ریزائن کر رہا ہوں, کیونکہ میں انگلینڈ کیا کرنے نہیں آیا, یہ کرنے نہیں آیا. بیسک چیزوں کا تو آئیڈیا تھا نا. کریکٹ. بیسک تو آئیڈیا تھا کہ اچھا بس وہ جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے نا وہ نہیں مل رہا تھا. اب وہ پوائنٹ مل گیا. اب اس کے بعد میں نے جب ریزائن کر دیا, سورس آف بزنس کہاں ہے, ٹھیک ہے, اب میں نے ریزائن کر دیا اور میں نے خود امیزون سیلر بن گیا. تو انہوں نے اپنے جو قریبی, کیونکہ وہ میری جاب بھی ایک ریفرنس سے ہوئی تھی وہاں پہ, اس ریفرنس کو بیچ میں ڈالا اور 2-3 لوگوں کو, جی آپ ان کو کہ انہوں نے اسیسریز نہیں بیچنی, بس ہماری میری پروڈکٹ میں نہیں بیچے, موبائل باقی جو مرضی کرے. اب یہ بات مجھے ماننی پڑی مجبوراً, بنتی بھی تھی, چلیں کوئی نہیں. اچھا میں ویسے اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا, ماننی نہیں چاہیے, کیوں مانے بھائی, دنیا میں ہر بندے کا حق ہے پیسہ کمانا, اور کوئی بھی اگر کہیں سے کوئی آئیڈیا لے کے جا رہا ہے تو اس کا حق ہے وہ کام کرے. سارے آپ کا بڑکپن ہے, وہ تو کمرہ بھی نہیں لیکن وہ سرکل ایسا تھا کہ ابو کے دوست, پھر ابو ان کے دوست, تو کہ مجھے بس ہر صورت ماننی تھی وہ بات. بالکل صحیح ہے. جیب میں تھے 300 پاؤنڈ. اچھا صحیح ہے. اور 300 پاؤنڈ کے ساتھ ہم نے یہ بزنس شروع کیا. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی مطلب آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں, کہ میں ان کے آنے سے پہلے شروع کر چکا تھا خفیہ طور پہ چھوٹا سا. تو مجھے اتنا یقین تھا, 1000 پاؤنڈ میری مہینے کی تنخواہ تھی, 250 پاؤنڈ ہفتے کا ملتا تھا. مجھے اتنا یقین تھا کہ یار 1000 سے تو اوپر ہی کما لوں گا مہینے کا. تو وہ ایک الگ کہانی ہے کہ 250 پاؤنڈ ایک ہفتے کا میں نے گھر بھیجنا ہوتا تھا, ایک ہفتے والا میری کمیٹی تھی, ایک ہفتے والے اپنے خرچے اور اس طرح فیول انشورنس وغیرہ. تو وہاں پہ مانچسٹر میں بری نیو روڈ ہے, وہاں پہ ایک بندہ ہے ایاز, یہ ڈفرینٹ لوگ ہیں جو اس طرح, نائٹ زون کے نام سے اس کا برانڈ تھا وہاں پہ, آج بھی ہے, وہ ہول سیلر ہے بیسیکلی بڑا. میں اس کے پاس گیا, میں نے اسے کہا جی اس طرح میں یہاں پہ ہوں اور میں نے امیزون پہ بیچنا ہے, تو آپ ہمیں اگر ادھار دے دیں تو وہ اللہ کا کوئی بہت ہی نیک بندہ تھا. اس نے کہا کہ آپ کس ویزے پہ؟ میں نے کہا اسٹوڈنٹ ویزے پہ. اسٹوڈنٹ ویزے پہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی بندہ ٹرسٹ نہیں کرتا, اور پھر ایسے بندے پہ کہ جو کالج بھی نہ جا رہا ہو, کب ویزا ایکسپائر ہو جائے, کب پکڑا جائے, اگلے واپس بھیج دیں, تو کیا کرے گا یہ. اس نے مجھے 10,000 پاؤنڈ کا کریڈٹ دے دیا. ارے واہ, ارے واہ. اس نے کہا آپ کا ہر 15 دن بعد, آپ تو ماشاء اللہ خود امیزون کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے 14 ڈیز بعد پے آؤٹ ہوتا ہے, تو اس نے ہمیں 15 دن کا مارجن دے دیا کہ 15 دن تک 10,000 پاؤنڈ کا سامان لے جانا.
اور پھر وہ ایسا نیک بندہ تھا کہ صرف 2 مہینے بعد اس نے اپنے اسٹاف کو کہہ دیا تھا کہ کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنا مرضی لے جائیں. نائس. کیونکہ ہم نے پہلے 4-5 دن میں 10,000 پاؤنڈ بیچ لیا تھا. اور وی پلو ایک پروڈکٹ ہے، میں نام لیتا ہوں، اس سے میرا کیریئر کا سٹارٹ تھا. کیا پروڈکٹ ہے؟ وی پلو. یہ ایک پلو ہے وی شیپ. ٹھیک ہے، وی پلو. ہاں، پریگننٹ وومن کے لیے یا ٹی وی دیکھنے کے لیے. یعنی جب آپ بیڈ پہ بیٹھے ہو نا ٹیک لگا کے تو وہ پیچھے آپ رکھتے ہیں. اچھا، وائڈ کو فل کرتا ہے آپ کے پیچھے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس پلو سے. اور الحمدللہ اسی ایک پروڈکٹ سے میں نے 2015 میں لاہور میں اپنا شاندار گھر بنایا. ارے واہ، ارے واہ. سنگل پروڈکٹ سے. لوگ یہاں پہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے ایک پروڈکٹ سے کچھ نہیں ہوتا، 2 سے کچھ نہیں ہوتا. ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. سنگل پروڈکٹ سے لاہور میں. اور میں ابھی بھی اس گھر میں رہتا ہوں. ایک مزے کی بات بتانے کی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ میں آنے کے بعد امیر ہوں. میں کئی لوگوں سے کہتا ہوں، مجھے کہتے ہیں جی آپ ٹریننگ میں. نے کہا بھائی میرا تو بڑا آسان ہے چیک کرنا. میری پرسنل پروفائل جا کے دیکھیں. 2018-19 میں ٹریننگ میں آ رہا ہوں. اس سے پہلے میں 50 ملک گھوم چکا ہوں. بالکل صحیح ہے. میرے 3 پاسپورٹ کے پیجز ختم ہو گئے تھے اس ٹائم پہ. لگ رہا کہ 18 سے پہلے. 2019 کے بعد میرے کم ٹریول ہے، 2018 سے پہلے میرے زیادہ ٹریول ہے. وہ عوام کا کام ہے کہ جو مرضی کہہ دیں آپ نا، آپ نے اگلی بات کر دی وہ اس میں سے کچھ نکال لیں گے. نہیں نکالتے، انہوں نے یہ کہہ دیا جی نکالتے نہیں. I simply don't care. میں بتا رہا ہوں میرے پاسپورٹس اس وجہ سے مجھے رینیو کروانے پڑے کہ اس پہ ویزے کی یا اسٹیمپ کی جگہ ختم ہو. یہ 2018 سے پہلے کی میں ساری بات بتا رہا ہوں. سب امیزون سے کما رہا تھا میں، اس کے علاوہ کوئی سورس آف انکم نہیں. تو یہاں سے یہ سارے بس راستے. پھر 2017-18 میں جب میں نے دیکھا کہ پاکستان میں بہت سے لوگ کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ مجھے بھی کرنا چاہیے. جبکہ میں تقریباً ان سب سے پرانا، میں تو 2012 سے لگا ہوں نا امیزون پہ. جاب 2011 سے کر رہا ہوں، پھر 2012 سے بزنس کر رہا ہوں. پھر لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کیا، بہت اچھا رسپانس ملا. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بتانے والے ہیں وہ بھی بعض دفعہ پورا نہیں بتاتے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں پاکستان میں جو بتا رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ گھنیاں رکھ رہے ہیں کہ کہیں کسی طرح کچھ بن نہ جائے. ہاں، یہ اگر اس کو پتہ چل گیا. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہینڈز آن جب دیتے ہیں تو ہم اپنے لائیو اکاؤنٹس پہ دیتے ہیں، دیکھو ہم یہ بیچ رہے ہیں، کرنا ہے کاپی کر لو بھائی، تمہارے نصیب میں ہوگا تم کما لو گے. ہاں، رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اس سے تعلق کوئی نہیں. صحیح ہے، صحیح ہے. اس طرح یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. صحیح ہے، صحیح ہے. ویری نائس، ماشاء اللہ. اچھا، آگے کیا ارادے ہیں ابھی؟ اب کیا چل رہا ہے؟ یہاں پہنچ گئے، پیسہ بھی آ گیا، سارا کچھ ہو گیا، ٹریننگ سٹارٹ کر دی. نیکسٹ ابھی یہی ہے کہ پاکستان کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے. لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور اپنے طور پہ الگ سے، جیسے یہ آپ نے پوڈ کاسٹ کیا، میں نے بھی پوڈ کاسٹ شروع کر دیا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. کوئی کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا گپ لگائیں نا، بات کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. اب دیکھیں آپ پوڈ کاسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں لوگ سنیں، ان کو کچھ تو ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، اگر آپ 14 گھنٹے کی جاب کرتے ہیں تو آپ کیسے پوڈ کاسٹ؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا. یہ سارے ہیں لوگ سمجھتے ہیں پوڈ کاسٹ یہ یار یہ کر رہے ہیں پتہ نہیں پیسے کمائیں گے. ایسے ہی ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ پیسے والے بندے کا کام ہے. پوڈ کاسٹ بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں اکوپمنٹ ہی 20-30 لاکھ. بہت خوبصورت بات ہے آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے. مجھے بہت ہی اچھی بات سمجھ آئی کہ دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ نا کچھ جاب کرنے والے بھی امیر ہوتے ہیں، مطلب امیر ان وے کہ پیسے ہوتے ہیں، بٹ اسٹل ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میرے خیال سے جس بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ امیر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے ان چیزوں کے لیے جن کو لے کر آپ یا تو وہ کرنا چاہتے تھے یا وہ ایکچوئل میں سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو آپ امیر ہیں کہ آپ کا وقت دینے کے لیے وہ فل جو آپ اس کو دے سکتے ہیں، یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنا بیسٹ. ٹھیک ہے، بالکل. تو میرے بہت سے قریبی دوست ہیں، آپ کو پتہ ہے جب آپ کچھ کماتے ہیں پھر آپ کے دوست بھی اچھے بن جاتے ہیں. پہلے پیسوں کے ساتھ دوست ہیں. تو خیر ایک جن کا میں آپ ذکر کر، میں نام نہیں لیتا کیونکہ وہ پاکستان بہت بڑے ادارے میں ہیں. وہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو اس وقت سے ہمارے دوست ہیں. ان کی سیلری اس وقت پاکستان میں تقریباً 7 لاکھ روپے سے اوپر ہے. گھر کا بل نہیں ہے، بچوں کی ایجوکیشن کا کوئی پیسہ نہیں ہے، اور سب کچھ کمپنی کی طرف سے ہے. اور سال میں 9 ٹکٹ ان کو فری ہیں بائی ایئر کے. یعنی 3 مہینے چھٹی چھوڑ کے 9 مہینے میں ٹریول کریں تو وہ بھی کمپنی نے پے کرنا ہے کلاس کے. لیکن اگر ہم کہیں کہ یار ملنا ہے تو وہ سال سے پہلے مل نہیں سکتے ہیں. اتنے باؤنڈ ہیں کہ وہ کبھی کسی ورک شاپ کے لیے کام کے لیے لاہور آئے تو ملاقات ہوئی، یا ہم ان کے پاس گئے. ابھی بلکہ میں ایک دفعہ کراچی بائی روڈ جا رہا تھا تو راستے میں ان کے پاس میرا جانا ہوا ان کو ادارے میں. تو وہاں پہ وہ اتنے قریبی دوست ہونے کے باوجود یار 1 گھنٹہ بیٹھیے گا پلیز میں آ رہا ہوں، وہ ادھر میٹنگ ہے. 7 لاکھ کے بعد بھی ان کے اوپر 50 باس ہیں. اس کو رپورٹ کرنا ہے، اس کو رپورٹ کرنا ہے، اس سر نے بلا لیا، اس سر نے بلا لیا، اس ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے، ادھر چلے گئے. تو بات کر رہا ہوں کہ پیسہ بہت ہے. وہ آدمی بالکل غربت سے اوپر گیا، بہت پیسہ ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو پوڈ کاسٹ بھی اس لیے شروع کی ہے کہ فارغ تھے تو سوچا کچھ کرنا چاہیے تو چلو لوگوں کا فائدہ ہو جائے. بالکل صحیح ہے. ڈسکشن اب یہ ہوگی، اس سے کتنے لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا. بالکل سمجھیں گے، کہتے ہیں کہ جی ایک کا بھی کام ہو گیا، ہمارا کام ہو گیا. بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے نا یہ جو ٹریننگ جب کر رہے تھے سارا ٹائم، پچھلے 5 سال ہو گیا، آلموسٹ 4 سال کم و بیش 4-5 سال. بالکل. مسائل لوگوں کے، بچوں کے جو مسائل ہیں نا، وہ کون کون سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے؟ ہم بھی کر رہے ہیں، باقی بھی کر رہے ہیں، اسی پہ ہم بات کرتے ہیں. میں تو یہی کہتا ہوں کہ
اب تو ہم وہ بولتے ہیں جو ڈیٹا بولتا ہے, ہم تو خود بولتے بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے کیا مسائل ہیں بچوں کو جو دیکھتے ہیں جب وہ آتے ہیں, کیا ایشوز ہیں, کیا معاملات ہیں؟ کام تو بعد کی بات ہے نا, بیسک ایشوز کہاں ہیں, انسپریشن کیوں نہیں لے پا رہے, یا لے لیتے ہیں تو کیا فیئر فیکٹرز, کیا کیا مسائل ہیں ان کے؟ بچوں کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ سر آج میں شروع کروں گا تو پرسوں رات کو $1 ملین آ جائے گا. ہاں یہ تو ہے, سب کا ایک ہی مسئلہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے, مطلب اس سے لوگ فائدہ بھی اٹھا جاتے ہیں, لیکن خیر ہے, میں اکثر جب یہ بات کرتا ہوں کہ ہم بھی آپ بھی اکثر لوگ مینیج کرتے ہیں کہ جو بچہ نہیں افورڈ کر سکتا چلو یار فری میں کروا دو. میرے پاس میں نے بچوں کو فزیکل کلاسز بھی فری میں دی ہوئی ہیں, میرے پاس ایک بھی سکسیس اسٹوری نہیں. ہمارے پاس بھی ہو رہی ہیں. میرے پاس جو سکسیس اسٹوری ہے وہ پیڈ والے کی ہوگی, فری والے کی ویلیو نہیں ہے, اس کے لیے ویلیو نہیں ہے. اچھا, میں ایسے اکثر لوگوں کو جانتا ہوں جو آ کے بتاتے ہیں کہ سر ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے. پچھلے دن اب وہ تھوڑی مارکیٹنگ میں بات چلی تھی کہ میں یہ نہیں کروں گا, لیکن ایک نئے کام کے لیے میں نے لوگوں سے کہا یہ ایک آپشن ہے, ایک انویسٹمنٹ ہے چھوٹی سی, تو اگر کسی نے کرنی ہے تو 2-2 لاکھ روپے مل کے کر لیتے ہیں. مجھے میری ٹیم نے دکھایا, سر یہ دیکھیں واٹس ایپ, جو لوگ کہتے تھے فی افورڈ نہیں کر سکتے وہ کہہ رہے ہیں میں 4 لاکھ کر سکتا ہوں, میں 6 لاکھ انویسٹ کر سکتا ہوں. میں نے کہا یار یہ اپنے اوپر انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بات گارنٹی سے کر رہا ہوں, جو میں ورڈ بول رہا ہوں یہ ریکارڈ پہ بول رہا ہوں اور گارنٹی سے بول رہا ہوں. جتنے لڑکے آ کے کہتے ہیں افورڈ نہیں کر سکتے, اگر کوئی ایسا قانون ہو, کوئی ایسا ادارہ ہو جو ان کا ڈیٹا نکالے, پچھلے 2 سال کے اندر اپنی گرل فرینڈ کے اوپر اس سے زیادہ پیسے لگا چکے ہوتے ہیں, اور اس گرل فرینڈ کے اوپر جس کے اس جیسے 4 بوائے فرینڈ ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب وہ جو اس کو نہیں ٹوپی پہنا رہی ہوتی ہے, جیسے اوروں کو بھی ٹوپیاں پہنا رہی ہوتی ہے, لیکن ایسے بے وقوف ہیں کہ ادھر لگا دیں گے اور اس کے چکر میں اور اینڈ پہ وہ بھی بلاک کر کے جائے گی. بالکل ایسے ہی جائے گی. تو بھائی اگر آپ اپنے اوپر انویسٹ کر لو, کوئی سکل لے لو, پیسے کما لو, بھائی یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی. بالکل. لوگ کہتے ہیں جی پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا, پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ نہیں, یہ بکواس بات ہے. آپ آج کے دور میں بڑے علماء کو دیکھیں, شادی پہ بوتل نہیں ملتی, پیسے نہ ہو تو ایسے ہی بات. اچھا ایک اور بات آج میں مزے کی کر دوں آپ کے پوڈ کاسٹ میں. میں نے کئی بار یہ بات کی ہے, عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے, اور ہر انسان کو اللہ سے عزت مانگنی چاہیے. بے شک. مجھے وہ لوگ بڑے ہی بیوقوف لگتے ہیں جن سے میں پوچھوں کہ یار آپ نے کیا کیا 40 سال کے ہوں گے, یہ آپ صاحب نام کمایا, عزت کمائی, یہ پیسہ نہیں کمایا. میں نے کہا یار تندور پہ جانا, اسے کہنا تھوڑی سی عزت لے, 6 روٹیاں دے دیں. بالکل صحیح بات ہے. وہ کہے گا چلو بھائی نکل, 6 روٹیوں کے 60 روپے لا دو. عزت دینے سے روٹی نہیں ملے گی آپ کو, روٹی کے لیے آپ کو پیسے چاہیے. گاڑی کے فیول کے لیے آپ عزت دے کے فیول لے سکتے ہیں, فیول پمپ سے, بھائی نہیں دے گا وہ, کہے گا پیسے دو. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس بے وقوفی سے نکلیں کہ جی ہمارا گاؤں میں بڑا نام ہے, ہمارا شہر میں بڑا نام ہے, پیسہ ٹکا نہیں ہے ہمارے پاس. نہیں, کوئی نام شام کوئی نہیں. کیوں, کون سا نام ہے آپ کا؟ نہیں, نام پیسوں کے بغیر نام کا کوئی کانسیپٹ نہیں. لوگ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور آپ بن رہے ہیں. یا تو آپ مدر ٹریسا ہوں یا ایدی صاحب ہوں نا, کہ آپ نے پھر بالکل ایک کام ہی کاز پہ کوئی کیا, پبلک کے لیے کیا, اور اس میں آپ کچھ نہیں لیتا, آپ کر رہے ہیں, پھر آپ وہ ایک الگ بات ہے. وہ تو بڑے نام ہے, ٹھیک ہے, آپ نے نام لیا, یہ حساب ہے. لیکن ادر دین دیٹ ڈزنٹ میک سینس. میں ایک عام آدمی کی بات کروں جو پبلک کو کوئی بینیفٹ نہیں دے رہا, صحیح کہہ رہے ہیں, پائپ اینڈ سے صاحب کا بڑا نام ہے اور ٹکا یہ بھی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے ٹریگر ہوا ہے یہ جو لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے. فار ایگزامپل جو ماں باپ ہیں, یہ وہ ماں باپ ہیں جو زندگی میں نا یا تو خود غریب تھے, غریب ماحول میں پیدا ہوئے, انہوں نے نا غربت کو ایکسیپٹ کیا ان اے وے کہ اب آپ نے اپنے آپ کو جسٹیفائی تو کرنا ہے کسی نہ کسی خیال سے, دماغ وہ آپ کے لیے کام کرے گا. پھر آپ کو خیال یہ آتا ہے کہ جی میں تو کمانا ہی نہیں چاہتا, میں تو کمانا چاہتا ہی نہیں تھا, سیدھا عزت کمائی ہے. ٹھیک ہے, یہ خیال ہے, کمانا آپ چاہتے تھے, آپ سے کمایا نہیں گیا, اب آپ بچوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بکواس بات کر رہے ہیں. اب نقصان اس کا یہ ہوگا کہ آپ کے پچھلے غریب تھے, آپ غریب ہیں, اب آپ بچوں کو بھی وہی تلقین کرنے لگے ہیں. حالانکہ قرآن کے اندر ہے کہ آپ کو ابنڈنس کی طرف جانا چاہیے. آپ اس کے خزانوں وغیرہ کمی نہیں ہے, تو آپ کیوں نہیں لے رہے اس کے خزانوں سے جو آپ کو کرنا چاہیے ایکسپیرینس. کاشف بھائی اس پہ بڑی کلیئر بات ہے. ہم لوگ مسلمان ہیں, عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی, ان میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے بزنس مین تھے, امیر لوگ تھے, انہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی. اگر پیسوں سے ہوتا تو بشارت نہ ملتی. بالکل. اور اگلی بات آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں صرف ایک صحابی کو کہا گیا ہے کہ یہ آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے تو جنت واجب ہے, اور وہ حضرت عثمان غنی, اور وہ نیکی واجب ہوئی تھی پیسے لگانے کی وجہ سے. بالکل صحیح ہے. کنواں خرید کے دیا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے تو جنت واجب ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسوں سے جنت واجب ہوئی. بھائی آپ قرآن میں دیکھیں کہ نماز کا ذکر ہے, زکوٰۃ کا ذکر ہے, نماز کا ذکر ہے, زکوٰۃ کا ذکر ہے, نماز کا ذکر ہے, زکوٰۃ کا, صدقے کا, خیرات کا. کہاں سے کریں گے صدقہ خیرات؟ دیکھیں یہ اتنا ڈیپ روٹ کے اوپر جا کے پھر یہ بات ہوتی ہے. اس تھاٹ پروسیس نے پورے ملک کو غریب رکھا ہوا ہے نا اصل میں. تو یہ پھر یہ تھاٹ پروسیس ہے. اگر آپ خود امپاورڈ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس خود کچھ نہیں ہے, تو آپ کی دوستی کس کام کی؟
اگر ایک بندے کو ایک آپ کے دوست کو ہاسپٹل میں اپنی مدر کے لیے کوئی ہیلپ چاہیے فائنینشیل، تو آپ اس کو تسلیاں ہی دیں گے صرف. اگر اس کی سسٹر کی شادی ہونی ہے تو آپ تسلیاں دیں گے. اگر آپ کی مدر کو کچھ ہو گیا ہے، فادر کو کچھ ہو گیا ہے، آپ نے کوئی شادی کرنی ہے، آپ نے کچھ کہیں جانا ہے، آپ تسلیاں دیں گے کہ یار میں تو نام کمانا چاہتا ہوں، پیسے تو میں کمانا ہی نہیں چاہتا. یہ تو ایک مطلب کہ مجھے نہیں پتا کہ کتابوں میں کہاں سے آیا یا کس نے کس کو بتایا یا کہاں سے یہ بات شروع ہوئی، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں عام بات ہے کہ پیسے کو سمجھتے ہی نہیں ہے. ریئلٹی جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے. زندگی موت کا مالک اللہ ہے، عزت ذلت ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، لیکن ہم محتاج ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے لیے اللہ اس چیز پہ قدرت نہیں رکھتا کہ آج وہ بغیر باپ کے بچہ پیدا کرے، لیکن نہیں پیدا کرتا. اللہ کہتا ہے سسٹم ہے بھائی، سسٹم کو فالو کرو، بچہ مل جائے گا. اب پیسے کمانے کا منو سلوا اللہ نے اتار کے دکھا دیا. اللہ نے بتا دیا میں کر سکتا ہوں لیکن اب کروں گا نہیں. جو گھر سے نکلے گا، محنت کرے گا، کمائے گا، وہی اس کے پاس آئیں گے، چھت سے کھانا نہیں اترے گا. اور یہ جو پیسے کی بات ہے، جہاں تک 2017 میں یا 18 میں مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، ہم لوگ ہارون آباد سے آ رہے تھے. میرے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا راستے میں، اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہارٹ اٹیک ہے. ماتھے پہ پسینہ وغیرہ آیا اور ابو نے کہا مجھے درد ہو رہی ہے، کسی نے سمجھا میدے کے. خیر ہم آئے یہاں آ کے ہم نے ابو کو چیک کروایا ہاسپٹل میں، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں، اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے یہ بائی پاس ہوگا. تو فادر کیونکہ گورنمنٹ امپلائی ہیں، تو جب ہم نے انہیں بتایا، انہوں نے کہا آپ پھر وہیں سے کروا لیں، آپ کا فری میں ہو جائے گا. تو ہم پھر پنجاب یونیورسٹی آئے. انہوں نے کہا جی ہمارے پینل پہ، اب میں نام نہیں لیتا، کہ فلاں گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے، اور یہ وہ ہاسپٹل ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ میں سب سے اچھا ہے اور تھوڑا سا مہنگا بھی ہے، یعنی نارمل کی نسبت وہاں پہ آپ کو کچھ پے بھی کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ گئے تو ایک بیڈ کے اوپر 4 مریض تھے، جہاں پہ انہوں نے میرے فادر کو بٹھایا. اب میں تھوڑا سا الجھ پڑا ڈاکٹر کے ساتھ. ڈاکٹر آگے بدتمیز، تو ظاہر سرکاری ڈاکٹر تھا، بدتمیزی ہونا تھا. اور میں بڑا حیران، میں نے اس ٹائم ابو کو کہا، میں نے کہا ابو جی اٹھیں یہاں سے. میں نے انہیں ویل چیئر پہ بٹھایا، میں لے آیا پرائیویٹ ہاسپٹل میں. میں نے ان کا ٹریٹمنٹ کروایا، الگ ان کے لیے روم لیا. 2017-18 کی بات کروں، جو لوگ کہتے ہیں نا ٹریننگ کے بعد پیسے آئے ہیں، ٹریننگ سے پہلے کی آپ کو کہانیاں سنا رہا ہوں. اور 5 دن کے بعد 6 دن کے بعد فادر ماشاءاللہ گھر آ گئے، بالکل فٹ فاٹ ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں سرکاری اسپتالوں کے چکروں میں رہتا، مجھے 2 سال بعد کا بائی پاس کا ٹائم ملتا، تو مجھے کیا پتا میرے فادر آج ہوتے. بالکل صحیح بات ہے. اب جو لوگ ہیں جو یعنی کہ جو کرائے کے متقی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی نصیب میں تھا اس لیے بیٹھے ہیں. بھائی نصیب کے ساتھ اسباب بھی جڑے ہوتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. یہ نصیب کا صرف لوگوں نے ایک ڈرامہ بنایا، جب وہ کچھ نہیں کر سکتے تو جیسے اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. بھیا آپ اللہ پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ اپنے آپ پہ ڈالیں نا کہ آپ نے کہاں پہ غلطی کی. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اچھا میں پچھلے دنوں کا ایک اور، سوری ذرا لمبا ہو رہا، سر میں مزہ نہیں جانے دیں. پچھلے دنوں ابھی ریسنٹلی میرے فادر کا نا چند دن پہلے پاؤں کٹائے شوگر کی وجہ سے. تو ان کا زخم بڑھتا بڑھتا کافی بڑھ گیا. ڈاکٹرز نے کہا کہ پاؤں کاٹتے ہیں. یہ بات ہے 2-3 مہینے پہلے کی، جب ڈاکٹرز نے کہا. میں مجھ سے باہر تھا، تو چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ اس پہ تیار نہیں ہوا. اس نے کہا جی میں نا دیسی علاج کرواؤں گا، شاید ابو کا پاؤں بچ جائے. میں نے اسے کافی کہا کہ نہیں یار تو نہ پڑ اس چکر میں، بڑا چانس لینا چاہا. وہ اس نے کہا میں چانس لوں گا. اس نے ایک حکیم صاحب سے چانس لینا شروع کر دیا. چانس لیتے لیتے ایک دن نا زخم کو زیادہ گہرا ہو گیا، اور اسی حکیم صاحب نے کہا پھر ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں کہ آپ فلاں ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں پہ زخم کی صفائی کروا لیں جا کے. زخم کی آپ صفائی کروائیں گے نا تو کام بڑا بہترین ہو جائے گا، اور پھر آپ میرے پاس لے آئے گا، ہم اس کو آگے فردر پروسیڈ کریں گے. اب وہ چھوٹا بھائی لے آیا اس گورنمنٹ ہاسپٹل میں. جیل روڈ پہ ہاسپٹل ہے یہ، میں آپ کو بتاتا ہوں، گورنمنٹ کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے. وہاں پہ لے آیا، اور ادھر آ کے اس نے جب ادھر ایڈمٹ کروایا، انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ تو ابھی بیڈ نہیں ہے، یہاں پہ تو روم نہیں ہے، فلاں وارڈ میں یہ نہیں ہے وہ. پہلے تو وہ بیچارہ کرتا رہا. 1 گھنٹے 1.5 کے بعد اس نے مجھے کال کر دیا. اس نے کہا بھائی میں یہاں پہ ہاسپٹل میں، یہ مسئلہ ہے. میں نے فیس بک پہ پوسٹ لگا دی کہ جی اس ہاسپٹل میں میرے فادر ہے، کوئی کلوز ریفرنس ہے وہ پلیز کانٹیکٹ کر لے. میں اصل میں پینک ہو گیا، حالانکہ اگر میں واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگایا تھا تو واٹس ایپ پہ وہاں سے بھی کام چل رہا. بٹ آپ نے کہا کہ انسٹنٹ ہیلپ جتنی آف کورس بندہ ایک ایسے. میں نے پوسٹ لگائی، نیچے نیگیٹو کمنٹس کی لائن لگ گئی. غریب بندہ کیا کرے، تمہارے پاس تو ریفرنس ہیں، تم پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاؤ، تم ریفرنس یوز کر لو کہ وہاں پہ غریب آدمی کیا کرے گا، وہاں پہ غریب کیا کرے گا. لیکن ہوا کیا، ریفرنس مجھے فوراً مل گیا. وہ ریفرنس ملا کہ اس کے بعد ایم ایس صاحب نے بندہ نیچے بھیجا. وہی سیکورٹی گارڈ جو کہہ رہے تھے روم نہیں ہے، اب وہ میرا بھائی گزرے تو وہ سلوٹ کریں. جی وہی ڈاکٹر جو کہہ رہے تھے کہ جی ابھی تو نہیں ہو سکے گا شام کو. ڈاکٹر کہتے ہیں سر آپ نے پلیز بتانا کسی کو نہیں، آپ نے سر آپ میرا پرائیویٹ نمبر لے لیں، جو کام ہو آپ نے مجھے بتانا ہے. ڈاکٹرز کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، یا کہہ لیں کانپیں ٹانگ رہی تھی وہاں پہ. سیکورٹی گارڈز کانپ رہے تھے، کیونکہ بہت ہی میں نے ایسی کالز کروائی تھی، 2 ایسی کالز کہ بہت ہائی لیول کی. اب یہ ہائی لیول کی کال حافظ احمد 2012-13 سے پہلے حافظ احمد کو گلی کا بندہ نہیں حافظ احمد کی نہیں کرنے کو تیار تھا. بالکل صحیح ہے.
آج لوگوں کو خوشی ہوتی ہے جی ہم حافظ صاحب کا کام کریں. میں اپنی بات نہیں کر رہا, ہر اس بندے کا کام. جب آپ کچھ بن جاتے ہیں تو آپ کے دوست بھی ویسے بن جاتے ہیں, اگر آپ کچھ نہیں ہوتے تو آپ کا دوست بھی کوئی نہیں ہوتا. ہاں, کیونکہ آپ جب آپ پیسے کما رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ پیسے آپ کما رہے ہیں کسی بڑے امپورٹنٹ کام سے جس کی ویلیو ہے. تو جس کی ویلیو ہے اس کے ویلیو کے ساتھ تو لوگ جڑنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر بندہ جڑنا چاہتا ہے. میرے ساتھ میں سملر آئی کین ریلیٹ ٹو میڈیکل کنڈیشن ریسنٹلی, مطلب کہ ہمارا تیسرا بیبی ابھی ریسنٹلی ہوا ہے ماشاء اللہ, اور اس میں فرسٹ بیبی جب ہو رہا تھا تو میں نے گورنمنٹ ہاسپٹل کو جو ہے وہ ادھر سے کام کرایا تھا. آئی کین ریلیٹ, مطلب بڑا کلوزلی مجھے وہ ہوا ہے. تو وہاں پر میرے پاس سیونگ تو تھی لیکن میں سیونگ کے چانس نہیں لے سکتا تھا. مطلب میری اور میری مسز کی سیونگ سیم تھی اور ہم آلریڈی 2013 کے بعد کے نا ایک ٹائم سے گزر رہے تھے, اسی 2013 میں گزر رہے تھے, اور اس کے اندر نا ہم نے گورنمنٹ ہاسپٹل سے, کیوں پیسے نہیں تھے دینے, ٹھیک ہے. تو دوسرا بیبی جب آیا آفٹر 6 ایئرس تو وہ کمپیریٹیولی بہتر فائنینسز کے ٹائم پہ آیا. پھر جب تیسرا بیبی ابھی ریسنٹلی آیا تو مجھے مطلب میں مینٹلی پریپیئرڈ تھا کہ یار کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس پیسے تو ہوتے ہی ہیں, وہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ آپ نے کہا بیسٹ آف دا بیسٹ میں جہاں سے ملے گا جی, بیسٹ روم ہونا چاہیے, بیسٹ ہاسپٹل ہونا چاہیے, بیسٹ کوئی پائے گا ڈاکٹر ہونا چاہیے, بڑا کمفرٹیبل ہونا چاہیے سارا کچھ. وہ سارا ہم نے معاملہ کیا کہ جی اس کو اسی طرح سے کرنا ہے. ناٹ جسٹ دیٹ, پھر آپ آئی ڈونٹ نو, سمجھنے کی بات ہے, اب آپ کے پیسے بھی ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام نا ریفرنس بھی آپ کا ایسا استعمال ہو, اور وہ آپ اپنی ویلیو کے مطابق ریفرنس استعمال کرتے ہیں. تو مطلب وہ اس ڈلیوری میں اور اس ڈلیوری ٹائم پیریڈ کے اندر نا کلیئر ڈفرینس ہے, اینڈ کوئی اور ڈفرینس نہیں, نہ میری نیت کا فرق تھا, نہ میں کوئی یہ کہ اس ٹائم پہ کوئی برا آدمی تھا یا بعد میں اچھا آدمی تھا, ایسا تو کوئی فرق نہیں تھا. فرق ایک تھا, اپنی اولاد کے لیے تو بندہ ہر کوشش کرتا ہے, کوشش تو بندہ کرتا ہے, تو فرق ایک تھا. اب اسی طرح آپ اپنے فادر کو جو سے نا, اب لوگ بات کرنا آسان کام ہے, لیکن جب ایموشنز ہوتے ہیں, جیسے آپ نے پوسٹ ڈالی, وہ جو ایموشنز تھے باپ کے لیے, آپ تو اس ایموشنز میں تھے. اور مجھے ایموشن سے زیادہ غصہ تھا کہ یار 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, یعنی 1 سال کے قریب بندہ ہاسپٹل میں اور ان کے نخرے نہیں مان. اور پھر اچھا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے اگر کسی کے ساتھ بدتمیزی بھی کرنی ہے تو اپنی اوقات میں رہ کے کرے نا. وہی ڈاکٹر جو 10 منٹ پہلے بدتمیزی کر رہا ہے, بعد میں سر کہہ کے اپنا نمبر دے رہا ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے, تو بھائی آپ پہلے بدتمیزی کرو ہی نہیں. مطلب آپ کریں, لڑائی جھگڑا کریں, لیکن اپنے لیول پہ کریں نا. آپ کو اگر اچانک اوپر سے کوئی بندہ آ جائے تو پھر آپ کی چیخیں نکلتی ہیں. میرے ساتھ ایک ایسا بھی واقعہ ہوا, ایک یعنی اسی طرح فیملی کے اندر ایک میٹر تھا, ایک بندے نے بہت تنگ کیا. جب میں نے مطلب میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے نہ جانا پڑے ایسی چیزوں پہ, لیکن جب میں گیا مجبوراً تو وہ کہتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں نے کہا تیرے چھوٹے بچے 2 گھنٹے میں پیدا ہو گئے. بھائی تیرے چھوٹے بچے پہلے نہیں تھے جب تو بدتمیزی کر رہا تھا, اس وقت بچے کدھر تھے؟ تو یہ ریفرنس. اچھا اس دن میں نے آپ کو بتایا مجبوراً جانا پڑا گورنمنٹ ہاسپٹل. اس سے پہلے میرے فادر کا ٹریٹمنٹ گلبرگ میں پرائیویٹ میں چل رہا تھا, اور ابھی جو پاؤں کٹوایا وہ بھی میں نے یہ نہر پہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ. یار دیکھیں نا, آپ کو سکون ہو جاتا ہے کہ 3-4 دن میں ٹھیک ہو کے بندہ گھر آ گیا. یعنی ٹھیک تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, لیکن وسائل کے لیے اگر آپ کو گورنمنٹ میں ٹائم ہی دیر سے ملے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں, آپ محنت اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کو ٹربل نہ آئے اتنے جتنے کمپیریٹیولی. مشکلات تو آتی ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ محنت کر رہے ہیں, اس کا پھل بھی ویسا ہو, تو آپ نے یہ کام کرنے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو صحیح بہترین بات ہوگی. آپ کا وہ 5 سالہ پلان بچے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے کیونکہ فرام اسکریچ دس پلیس ٹو دس پلیس آپ نے پورا ایکسپیرینس کیا, ٹھیک ہے. 5 سالہ پلان کیا ہے کسی بچے کے لیے کہ اگر وہ اس کو فالو کر لے؟ میں آلموسٹ میرا بڑا ایسا کوشچن ہے جو میں باقیوں سے بھی کرتا ہوں, لیکن زیادہ تر لوگ یہ دیکھتے ہیں کیسے بھائی وہ تو ہم نے پیسے کی بات نہ کرو, یا مٹیریلسٹک ڈسکشنس نہ کرو, یا پھر آپ وہ باتیں نہ کرو. اب جس کا مسئلہ ہے نا روٹی کا, آپ اس کو کہیں کہ نہیں تم نے نا لاما کباب بننا ہے, ٹھیک ہے, روٹی میرا پیٹ خالی ہے, تم کہہ رہے ہو روٹیاں, اتنی بڑی بڑی باتیں, ٹھیک ہے. تو 5 سالہ پلان اس بندے کا, وہ جو حافظ احمد جہاں پھنسا ہوا تھا نا, 5 سالہ پلان, مطلب وہ نہیں آبویسلی کہ یو کے چل جاؤ, لیکن کیا ہے 5 سالہ پلان ابھی کے بعد؟ آپ کسی بچے کے لیے بھی اگر وہ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے, وہ سن رہا ہے, اس کو اس ٹائم پریشانی ہے, وہ ابھی آج کیا شروع کرے کہ وہ آپ کو لگے ہیں 10-12 سال سے, وہ 3 سال میں حافظ احمد تک کیسے پہنچ سکتا ہے, اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی اس بات کو یہاں سے ریلیٹ نہ کرے کہ حافظ احمد انگلینڈ میں تھا اس لیے حافظ احمد بن گیا. جی آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حافظ احمد 2010 میں انگلینڈ میں تھا, 11 میں, جب پاکستان میں بتانے والا کوئی نہیں تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اب پاکستان میں بتانے والے بیٹھے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. اس وقت حافظ احمد 1000 پاؤنڈ مہینے کا کماتا تھا, اور حافظ احمد کو بچتے کتنے تھے؟ صرف 250 پاؤنڈ مہینے کے, ٹھیک ہے, 750 خرچے میں نکل جاتے تھے.
اب اگر آپ 500 پاؤنڈ بھی پاکستان میں بیٹھ کے کمائیں تو وہ پورا 500 آپ کا ہے. دیٹس رائٹ. آپ کوئی کون سا ٹیکس نہیں دے رہے, آپ کو وہاں پہ ٹیکسز بہت زیادہ ہے نا, بالکل نہیں دے رہے. تو آپ کو پاکستان میں بیٹھ کے کمانا ہے. ایک تو دماغ میں یہ نہ رکھیں, انگلش کا میں نے بتا دیا, تیسری دفعہ فیل ہوا تھا, 3 دفعہ BA میں, کوئی بڑی بات ماسٹرز کیا. ہاں, یس یس. اور UK کا اب جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آپ یہاں بیٹھ کے جب انگلینڈ میں جاب کر سکتے ہیں. 5 سالہ پلان یہ ہونا چاہیے کہ بچے کو اپنے مائنڈ میں رکھے $1,500 سے $2,000 کہ میں نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. اب جب بچے کے دماغ میں ہوگا $1 ملین تو وہ کام کر ہی نہیں سکے گا. وہ بس سیدھا ہی وہ سوچی جائے گا, سیدھا وہی سوچی جائے گا. اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے کام ہوتے ہیں. دیٹس رائٹ, دیٹس رائٹ. دیکھیں ایک سسٹم ہے, مطلب وہ بچہ جو دنیا میں آنے کے لیے جس کو 9 مہینے لگے ہیں وہ کہتا ہے میں 9 دنوں میں $1 ملین کما لوں. بھائی کوئی عقل سے کام. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. ہر چیز کا ایک پروسیس ہے. بالکل صحیح ہے. آپ سٹارٹ کرتے ہیں, سیکھنا شروع کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں. لوگ فری میں بھی کام کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں شروع میں کلائنٹس کے ساتھ فری میں بھی کام. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. کرتے کرتے تھوڑے پیسوں پہ کام کرو, پھر ایسا ایک اسٹیج آتی ہے. 5 سال تو آپ بہت بڑا ٹائم بتا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اگر کوئی بچہ 5 سال میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کے اندر کمی ہے. بالکل اس کو اپنے اندر کمی ڈھونڈنی چاہیے. کسی دوسرے کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے یہ نہیں بتایا, اس نے مجھے یہ نہیں بتایا, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا. بھائی اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں تو آپ اگلے سے اگلوائیں. جی جی. میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں اگر کوئی بندہ آپ کسی سے سوال پوچھتے ہیں وہ جواب نہیں دیتا, اس کا مطلب آپ نالائق ہیں. دیٹس رائٹ. کہ وہ آپ کو جواب نہیں دے رہا. دیٹس رائٹ. اگر آپ اس قابل ہوتے تو آپ اس کے منہ سے جواب نکلواتے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. آپ اگر آپ محنتی ہیں, آپ کام کر سکتے ہیں تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. 3 اسکلز کیا ہوں, 3 اسکلز کیا اڈاپٹ کر لیں, مطلب نیکسٹ کمنگ ایئرز میں کون سے 3 اسکلز لے لیں, 2 لے لیں, کون سے ایسے اسکلز لے لیں کہ ہمارا کچھ بن سکے. کوئی بھی ایسا اسکل جو آپ بھی بتاتے ہیں ہم بھی بتاتے ہیں, کوئی بھی ایسا اسکل جس کے لیے آپ کو کسی جگہ کا باؤنڈ نہ ہونا پڑے, آپ اپنے گھر بیٹھ کے کام کر سکیں. کوئی بھی ایسی اسکل جو آپ آن لائن سیل کر سکیں. اور جہاں تک آپ بھی کمیونیکیشن اسکل پہ کافی بات کرتے ہیں, مجبوری ہے ہماری. میں اس پہ یہ بھی کہتا ہوں کہ یار اگر آپ بات ہی نہیں کر سکتے ہیں, یہ تو اگلا سٹیپ ہے نا کہ آپ کا کلائنٹ آپ کو ہائر کرے کہ نہ کرے. اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں. لوگ میرے سے پوچھتے ہیں جی زیادہ اگر کمیونیکیشن اسکل اور ڈیپ نالج پہ بات کریں تو کیا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں زیادہ فوکس آپ کا جو ہے وہ اپنے آپ کو بیچنے پہ ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے اسکل کو بیچنا آتا ہے, آپ جی بیچنے کا فن آتا ہے, اسکل کمزور بھی ہے چل جائے گا. آپ آؤٹ سورس کر لیں گے, 2 بندے رکھ لیں گے, یار یہ کام تم کر دو, یہ کام تم کر دو. میں کہتا ہوں آپ بہت ایکسپرٹ ہیں. کوئی بھی بندہ ایکسٹریم کا ایکسپرٹ ہے, شائع ہے, بات ہی نہیں کر سکتا, نہیں چلے گا کام. کیسے کام چلے گا. سو ٹرو, سو ٹرو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نصرت فتح علی خان, راحت فتح علی خان, کیا ان سے بہتر کوئی گائک نہیں ہوگا دنیا میں؟ بڑے گائک ہوں گے, لیکن وہ بند کمروں میں مر گئے, چلے گئے. وہ کبھی پبلک پہ آ نہیں سکے. یہاں پہ نصیب کی بھی بات ہے, بالکل نصیب. بالکل. سارا کچھ انسان کی محنت نہیں ہوتی, محنت کے. لیکن بھائی کیا ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن اسکل آپ نے شور مچانا ہے, آپ نے بتانا ہے کہ میں یہ ہوں, میں یہ ہوں. کوئی آپ کے پاس پوچھنے نہیں آئے گا آپ کون ہے. آپ نے اگلے کے کان میں خود جا کے, بالکل صحیح ہے, اس کے کانوں میں پڑھنا چاہیے کہ یار یہ بندہ ہے, بالکل صحیح ہے, یہ کام کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے بتائیں, ابھی نا مارکیٹ میں ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی ہے لوکل ای کامرس کے اوپر, ٹھیک ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ لوکل ای کامرس کرنی چاہیے, کیسے کرنی چاہیے, کس طرح سٹارٹ لیں, کہاں سے سٹارٹ لیں, کیا کریں. انٹرنیشنل تو آلموسٹ بہت کانٹینٹ کریٹ ہو گیا, سب کو پتہ ہے امیزون کا, سب کو پتہ ہے ای بے, علی بابا ایکسپریس, یہ وہ بلا بلا بلا. تو لوکل ای کامرس کا کیا اسٹیپس ہونے چاہیے, کیا کریں, کوئی بلو پرنٹ بتا دیں بچوں کے لیے. ضرور کرنی چاہیے. اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھے کہ ڈالر کمانا ہے. بھائی ہو سکتا ہے تم روپے اتنے کما لو کہ اس سے ڈالر خرید لینا. یہ بھی صحیح بات, ان روپوں سے ڈالر خرید لینا یار, کہ ڈالر ہی کمائے, ڈالر ہی کمانے ہیں. بھائی پاکستان میں ایسی پروڈکٹس ہیں. میرے پاس ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے امیزون کی, اب وہ لوکل میں بھی بیچ رہے ہیں. فیس بک پیج بنایا اور کہہ رہے ہیں میں سنگل پروڈکٹ بیچ رہا ہوں, اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ آرٹیفیشیل جیولری کی پروڈکٹ ہے. صحیح ہے. پچھلے مہینے کی ان کی سیل تھی سنگل پروڈکٹ کی 5.2 ملین روپیز پاکستانی. نائس. اور وہ بتا رہے تھے کہ اس میں میرا 40% سے اوپر کا پروفٹ ہے. ہوگا آرٹیفیشیل جیولری. تو اگر آپ بھائی فیس بک پیج کو بنا لیں, آپ دراز پہ کر لیں, آپ اپنی ویب سائٹ سے کر لیں, شاپیفائی کے تھرو کر لیں, ضرور کریں. لوکل بھی کمائیں. اب وہ دیکھیں سے 5.2 کمایا ہے. اب اس دن میں اسے بھی یہ بات کر رہا تھا, میں نے کہا اس کو ذرا ڈالر کروا لینا جا کے, اور تاکہ بتاؤ کہ میں ڈالر ہی خرید لینے. ہاں. اچھا پاکستان میں کوئی 4 پروڈکٹس جو ابھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, کیا ہے, کیا کریں بچے؟ ابھی وہ سن رہے ہیں, انہیں شروع ہو جانا ہے, آپ نے بولنا ہی نہیں لگ جانا ہے. کیا کریں گے؟ 3-4 پروڈکٹس بتا دیں. پروڈکٹ تو ایسا اگلا سوال یہی ہے, اگر ٹھیک ہے کر لیتے ہیں لوکل, اب سانو پروڈکٹ دس دیو وہ جس کو ہم رکھ رہے ہیں تو وہ 5.2 نکل آئے, وہ کیا پروڈکٹ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پروڈکٹ بتا دیں,
ابھی تو وہ بچہ کہے گا سر لسٹ بھی آپ کر دیں, ہاں پھر وہ بچہ کہے گا سر میرے یہ بھی آپ پلیز آپ کام کر دیں. اور اگر چلی نہ بائی چانس پروڈکٹ اس سے نہ چلی, نہیں اس بچے نے تو یہ بات کرنی ہے نا, چلے نہ چلے اس نے کہنا سر آپ اکاؤنٹ بنا کے کام کر دیں, سر پلیز کر میرے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ ٹرانسفر کر دیجیے گا. مطلب ایکسپیکٹیشنز ایک لمٹ تک ہونی چاہیے. ہماری قوم کی ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی ہوتی ہیں, ایون اپنے ٹیچر سے اتنی ہائی ہوتی ہے, بھائی ٹیچر آپ کو سکھا رہا ہے بتا رہا ہے, آپ نے بھی کچھ کرنا ہے. بچہ کہتا ہے کہ میرا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا. آج مزے کی آپ کو بات بتاؤں, آج مجھے ایک بچے کا میسج آیا, سر میرا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا, امیزون کا میں نے آپ سے کام سیکھا تھا, آپ دیکھیں نا آپ نے مس گائڈ کیا, کتنی غلط بات ہے, کیا ہو گیا. میں نے کہا بیٹا پریشان کیوں, میں آپ کو سولوشن دیتا ہوں, ویزا لگواؤ امریکہ جو امیزون پہ کیس کر دو. ہاں میں نے کہا امیزون پہ کیس کرو یار. میں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں, ویری گڈ, میں نے کہا میں تمہارے ساتھ امیزون پہ مل کے, میں اور بھی تمہیں لوگ دیتا ہوں جو کریں گے تم کرو. بے وقوفی جہالت ہے کہ بھائی آپ بزنس کر رہے ہیں, پرابلمس تو آتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے کبھی پرابلم نہیں آئے گا, آپ کو کبھی کوئی پرابلم نہیں آیا لائف میں, میں کہتا ہوں آپ کو کیا آج کوئی پرابلم نہیں ہر وقت. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو میں کل بھی بتا رہا تھا, میں یوزلی بتاتا ہوں ان کو کہ یار آپ سمجھتے ہو کہ جو لوگ جو ان سے نا جن کو پیسے آئے تھے ان کے پرابلمس نہیں ہوتے, یا جن کے سیٹ اپس بڑے ہوتے ہیں, بزنسز بڑے ہوتے ہیں, جس کے جتنے بڑے بزنس ہیں اس کے پرابلمس بھی اتنے ہی بڑے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اتنے زیادہ وہ اس کو لوز کرنے کے لیے وہ بھی لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ایک مشہور شعر ہے, اس کا ایک مصرع ہے کہ بڑے لوگوں کے خسارے بھی بڑے ہوتے ہیں. ہاں آف کورس. تو کسی کو لگتا ہے کہ ان کا ہمارے مسئلے نہیں ہے, ہمارے مسئلے وہ اور بات ہے. صرف مائنڈ سیٹ کا ایک ہی شفٹ ہے کہ یار پرابلم ہے نا, اس کا سولوشن ہی نکالنا ہے, پرابلم پہ فوکس ہی نہیں کرنا آپ نے. اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے نا کہ پرابلم پرابلم پرابلم, تو وہ پرابلم بڑھتی جائیں گی. اگر آپ یہ ذہن سے نکال دیں گے پرابلم اور فوکس کریں گے سولوشن, تو پھر سولوشن ہی سولوشن. اچھا میرے دماغ میں یہ بات اب اتنی بیٹھ چکی ہے کہ میرے گھر والے مجھ سے تنگ ہیں. میری گھر والے یعنی اس حوالے سے میرے سسٹر کو کہے نا بھائی, میں کہتا ہوں پرابلم تو دنیا میں ہوتے ہی نہیں ہے, ایسے ہی پرابلم تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جب تک انسان خود پرابلمٹک نہ ہو. میں نے کہا پرابلم نہیں بتاتے, سولوشن بتاؤ مجھے. مثلا فرض کرو ابھی یعنی 2-3 دن پہلے کی بات ہے, رات کو ہم لیٹ نائٹ گھر سے مطلب باہر سے آ رہے تھے, میں میری وائف اور بیٹی تھی, تو بلکہ مووی دیکھ کے آ رہے تھے. لوگ فتویٰ بھی لگاتے ہیں جی مولوی ہیں مووی دیکھتے ہیں, بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی, مووی میں دیکھ کے آیا ہوں. مووی کون دیکھی جس کو مولا جٹ اچھی مووی ہے. اچھا اب رات کو ہم لیٹ نائٹ گھر پہنچے ہیں, اب وائف راستے میں, دروازہ کون کھولے گا. میں نے کہا اس میں پریشانی والی کون سی, یعنی لوگوں کو بچوں کو بتا کے مزاج یہ بن گیا ہے. میں نے کہا اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم رات 1-2 بجے گھر گئے اور ہمیں صبح 7 بجے تک باہر روڈ پہ رہنا پڑا. کہتی نہیں. میں نے کہا کھل جائے گا. کہتی سارے سو رہے ہوں گے. تو میں نے کہا کوئی اٹھ جائے گا, یہ کون سی مسئلے کی بات ہے, یہ کوئی ایشو تھوڑی ہے. کہتی وہ اگر فون سائلنٹ پہ ہوگا کسی کا, میں نے کہا بیلیں دے دیں گے 10. یعنی مزاج یہ بن گیا کہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے اگر آپ حل نکالنا چاہیں, اور اگر آپ حل نہیں نکالنا چاہتے تو پھر مسئلے ہی مسئلے ہیں دنیا میں. صحیح ہے. اچھا حافظ بھائی کا پرپز آف لائف مل گیا ہے یا ابھی اس کا پرپز ڈھونڈ رہے ہیں, کیا چل رہا ہے ابھی 30-34 کے بعد, کیا چل رہا ہے آگے؟ نہیں کچھ بھی نہیں بچا, یقین کریں سب کر لیا ہے, سب کچھ کر لیا. کرنا کیا ہے اب آگے؟ فار ایگزامپل کیا کریں گے اب؟ ابھی کام ہو گیا, بزنس ہو گیا, چلتا رہے گا, اور بڑے آئیں گے, اپرچونیٹیز آتی جائیں گی. آپ سلیکٹیو ہو گئے ہیں, چوز کرتے جائیں گے, وہ بھی کرنا آ گیا, ڈیسیجنس لینے بھی اچھے والے آ گئے کہ یار یہ اس کے ساتھ کرنا ہے, اس کے ساتھ نہیں کرنا, یہ کام کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا, یہ بھی ہو گیا. کیا ہے نیکسٹ؟ اچھا ایک بڑی مزے کی چیز پہلے آپ کو بتا دوں, اس سے اچانک میرے مائنڈ میں خود چیز آ گئی کہ بچے بعض دفعہ $100-200-300 کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں میرے ساتھ فلاں بندہ فراڈ کر کے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے ساتھ 2017 میں پاکستانی اماؤنٹ میں 6 کروڑ سے اوپر کا فراڈ ہوا میرے ساتھ. یعنی میں اپنے آپ کو بڑا بزنس مین, اسی بزنس میں امیزون کے بزنس میں میرے پارٹنر نے مجھے ڈچ کیا, اور وہ ظاہر ٹرسٹ لیول بہت اچھا تھا. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جو پرانا دور تھا نا امیزون کا, آپ کبھی بھی چاہتے ہیں امیزون کا اکاؤنٹ کسی اور بندے کے نام ٹرانسفر کر دیں. نئی کمپنی بنائی, اس کمپنی بڑا اور سسٹم تھا, بڑا ایزی تھا, اس نے سب کچھ اپنے نام پہ کر لیا. تو اس طرح کے پرابلم بھی لائف میں آ سکتے ہیں. باقی جو آپ پہلے میرے سے بات کر رہے تھے کہ کرنا کیا ہے یا کیا اچیو, ایک چیز ابھی یہ ہے کہ ابھی لائف بڑی چینج ہو چکا ہے جب سے میری بیٹی پیدا ہوئی ہے. اب 3 سال کی ہے ماشاء اللہ. تو اولاد کے بعد لگتا ہے کہ بس اب بچوں کے لیے ہی لائف ہے. حالانکہ خود بھی ابھی ینگ ہی ہوں, 34 کو ایج نہیں ہے, لیکن یقین کریں کہ کچھ بھی ہو رہا ہو تو میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا میں عائشہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, مجھے عائشہ کے لیے کیا کرنا ہے. اب عائشہ کی اسکولنگ میں نے کہاں پہ کروانی ہے, عائشہ کو میں نے ایجوکیشن کہاں سے دلوانی ہے, عائشہ کے لیے کیا کرنا ہے. اور دنیاوی طور پہ اگر آپ ہر انسان کا خواب ہوتا ہے نا کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ اچیو کرنا ہے. جب میرے پاس کچھ پیسے آ گئے اس کے بعد پھر خواب بھی تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں. پھر میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ جو تصویریں ہم دیکھتے ہیں نا خانہ کعبہ کی اور مسجد نبوی کی, اور پھر میں نے کچھ ایسی تصویریں فیس بک پہ دیکھی کہ کسی بندے نے ہوٹل کے ایسے روم میں اسٹے کیا کہ اس کی کھڑکی سے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے
اور مدینہ شریف میں اس کی کھڑکی سے یعنی وہ کھڑکی کھولتا ہے تو روضہ رسول نظر آ رہا ہے. تو یہ میری خواہش تھی. یہ اللہ نے 2019-20 میں اللہ نے یہ بھی پوری کر دی. میں گیا اور میں نے اسی ہوٹل میں اسٹے کیا اور وہی کمرہ لیا جہاں پہ سامنے. تو اب اس کے بعد کوئی خواہش بچی نہیں ہے دنیا میں. دیکھ رومانٹک ہیں آپ؟ رومانٹک ہاں بالکل ہیں. کتنے رومانٹک ہیں آپ؟ کیا مطلب اوریجنل رومانٹک یا وہ اس پہ نا کہ ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی, نظر لگ جاتی ہیں. پہلے پوئٹری کا بہت شوق ہوتا تھا. ارے واہ, اچھا, یہ تو بالکل ہی آپ کی ایک نئی ڈائمینشن ہے. بہت زیادہ شوق تھا اور میوزک کا حد سے زیادہ شوق تھا اور میں ایک ہی سنگر کو سنتا تھا. اور بلکہ جب میں بچہ تھا نا, یا جب کہنے کالج لیول تک, مجھے اگر کسی اور سنگر کا نام لیتا میں کہتا ہوں سنگر دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے. ایک ہی سنگر پیدا ہوا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی, باقی کسی کو گانا آتا ہی نہیں. ہارڈ کور فین تھے آپ؟ ہارڈ کور, کیونکہ ہم سرائیکے قمیص تیری کالی. قمیص تیری کالی تو خیر ایک مطلب پبلک میں فیمس گانا ہے. عطا اللہ کے تو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گانے انہوں نے گائے. تو وہ سرائکی ہیں نا, ہم بھی سرائکی ہیں. اب بچپن سے جب بڑے ہو رہے تھے 5, 6, 7, 8 سال, کزن وغیرہ جیسے سنا عطا اللہ کی کیسٹ سنتے تھے, تو میں پھر عطا اللہ کو بہت سنتا تھا. اب تو خیر یعنی بہت ہی کم ہے. اب میں ٹریولنگ میں بھی جا رہا ہوں تو دل نہیں کرتا چلانے کو اس طرح کی چیزیں. لیکن ایک دور تھا کہ کافی. اور پھر ظاہر ہے آپ کو پتا جب بندہ اتنے زیادہ گانے سنتا ہو تو پھر رومانٹک تو ہو ہی جاتا ہے. اچھا, کیا ہے ایسا پیغام, ہماری ایک پیغام ہوتا ہے بڑا اسپیشل جو بھی آپ نے دینا ہے, وہ ایک پیغام دے دیں بچوں کو. 3 پیغام دے دیں بچوں کو, ماں باپ کو اور جو خواتین ہیں. 3 الگ الگ لوگوں, 3 آڈینس, 3 پیغام کیا ہونے چاہیے؟ پیرنٹس کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ بچوں کو اپنی مرضی بھی کرنے دیں. صحیح ہے. بچوں کو جانا دیں جس طرف جاتے ہیں, کیونکہ آپ وہ نہیں جانتے جو آج کے دور میں ہے. دیٹس رائٹ. یعنی اگر میں سمپلی اگر کوئی پیرنٹس اس پہ مائنڈ کرے تو میں اپنے پیرنٹس کی بات کر دیتا ہوں. میرے ابو کو نہیں پتا کہ ان کا بیٹا کیا کام کرتا ہے. میری امی کو, ابو کو بس اتنا پتا جی امیزون ہے. اب اگر میرے پیرنٹس مجھے بالکل سختی کر کے رکھتے کہ تم نے کسی, تو میں کیسے آتا اس فیلڈ میں. صحیح ہے. اب میرے پیرنٹس کو تو نہیں پتا تھا. آج بھی میرے ابو سے, بلکہ اب تو ابو کو تھوڑا بہت ہم بتاتے رہتے ہیں. میں یہ واقعہ پہلے بھی شیئر کیا. میرے فادر کے پاس جب پہلے کوئی بندہ آتا تھا نا اور کہتا تھا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے, تو یا جس طرح بات ہوتی ہے جو کوئی بندہ پوچھ لیتا ہے, ابو سے کہتے تھے, ابو کو گوگل اور یوٹیوب کا پتا ہے. ابو کہتے گوگل اور یوٹیوب کھولو, اس پہ لکھو حافظ احمد. وہ لکھتے تھے, وہ کہتے یہ میرا بیٹا ہے, گوگل پہ آیا ہے. اس طرح میرے تعارف کرواتے تھے. صحیح ہے. اب میرے پیرنٹس کو کچھ نہیں پتا ٹیکنیکل. میرے ماں باپ کبھی اسکول نہیں گئے. میرے فادر عالم دین ہے, اور عالم دین بھی وہ کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. غربت کی وجہ سے عالم غربت کی وجہ سے اسکول جانے کے پیسے نہیں تھے, تو دادا نے مدرسے میں ڈال دیا, چلو روٹی بھی مل جائے گی فری, کے کپڑے بھی مل جائیں گے. تو وہاں سے بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لائف بدل دی, صرف لے آئے, ساری چیزیں ہوتی رہی. تو والدین کے لیے یہ پیغام ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ کا دور اور تھا, آپ کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھی, آج کے دور میں یہ چیزیں ہیں. بچوں کو یہ کام کرنے دیں. بالکل صحیح ہے. خواتین کے لیے یہ پیغام ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے اسکل ضرور سیکھیں جس پہ وہ گھر بیٹھ کے کام کر سکیں. دیکھیں میں باتیں بالکل ریئلسٹک کر رہا ہوں. آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن ڈس ایگری آپ صرف اوپر سے کر سکتے ہیں. آپ کا دل آپ کو ڈس ایگری نہیں کرنے دے گا میری باتوں پہ. پاکستان میں آج بھی 70% سے اوپر ہراسمنٹ ہوتی ہے آفیسز میں. جی زیادہ ہے. آپ نہ مانیں, میں مانتا ہوں, لیکن اوپر سے نہ مانیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں آڈینس کی بات کر رہا ہوں. آڈینس اوپر سے نہ مانے, اندر سے ماننا پڑے گا آپ کو. ایسا ہی آپ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ ہو, آپ کو ضرورت ہی نہ ہو, آپ کسی مسئلے میں نہ پھنسیں, اور پھر آپ خود اتنے پاورفل ہوں کہ اگر کوئی آپ کے لیے مسئلہ کریٹ کرے تو آپ اس کو بہتر سے جواب دے سکیں, اسے بتا سکیں. ایسا ہی ہے. آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس پہ ایف آئی اے پہ جا کے کیس کر سکیں, وہ بھی کر سکیں. پھر ساتھ میں خواتین کی بھی زندگی تو ہے نا, جو اگر مرد چاہتا ہے کہ وہ سارا کچھ کرے, جہاں چاہے جیسے چاہے, کھائے پیے اٹھے بیٹھے اور کوئی نہ پوچھنے والا ہو, اس طرح خاتون بھی تو زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں, عورت بھی تو کچھ کرنا چاہتی ہے. میں اس معاملے میں بڑا میں یہ کہتا ہوں کہ عورت کو اختیار ہونا چاہیے, آزادی ہونی چاہیے. میں اپنی وائف کو بھی یہ کہتا ہوں, وائف اکثر مجھے کہتی ہے, اس کا یہ مزاج ہے, وہ کہتی ہے کہ مجھے نا آپ لے کے جائیں فلاں جگہ. میں نے کہا میرے لیے نہیں پاسبل یہ, میں تمہیں اکثر جگہ لے بھی جاتا ہوں, لیکن تم نے یہاں سے فلاں فرینڈ کی طرح جانا ہے, تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ. وہ کہتے نہیں میں ڈرائیور کے ساتھ جانا, مجھے آپ ہی لے کے جائیں. تو اس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ اس بہانے اس کو کھینچوں گی نا, ورنہ تو ایسا نہیں ہے. اچھا خاصا ٹائم دیتا ہوں الحمد للہ, اسپیشلی جب میں آؤٹ آف کنٹری جاتا ہوں. تو اگر میرا 3 دن سے اوپر کا کسی بھی کنٹری کا ٹور ہو تو میری وائف میری بیٹی میرے ساتھ ہوتے ہیں. صحیح ہے. شارٹ ٹرپ ہو کوئی, اب جیسے 1-2 دن دبئی میں گیا ہوں, آ گیا ہوں, تو تب نہیں, 3-4 دن سے اوپر کے تو فیملی ساتھ ہوتی ہے. تو خواتین کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, آزادی ہونی چاہیے, بالکل انہیں بھی اختیار ہے. آپ کا مذہب بھی آپ کو نہیں روکتا ہے. یہ میں وہ کرائے کے مولویوں کی بات نہیں کر رہا, میں اصل مولویوں کی بات کر رہا ہوں. دین 2 طرح کے ہیں, ایک ہے اصل دین اور ایک ہے کرائے کے مولویوں کا دین. صحیح ہے. اس مولوی کا دین جس نے ممبر پہ بیٹھ کے کچھ بولنا ہے,
تو اس کو کچھ لوگوں نے واہ واہ کرنی ہے, اس کو کچھ پیسے دینے ہیں. اور ایک وہ دین ہے جو مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں, محبت کا دین, وہ اصل دین ہے. تو اصل دین میں تو بڑے مزے ہیں یار. آپ کو پتہ ہے اس طرح کی بات کرنے سے کتنے لوگ آپ کے پیچھے لگ جائیں گے. آئی ڈونٹ کیئر, بٹ آپ سچ بولنا چاہتے ہیں, صحیح ہے. بچوں کے لیے, ہماری ینگ جنریشن جو اس ٹائم ہمارا مستقبل ہے, اس کے لیے کیا؟ ینگ جنریشن پہ میں صرف خواتین کے کیونکہ ہو گیا, میں صرف لڑکوں کی طرف آتا ہوں. ہاں جی میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے کرتا ہوں کہ جس فیک آئی ڈی پہ تم لڑکی سمجھ کے بات کر رہے ہو وہ لڑکا ہے, اس کو بلاک کر دو. صحیح. اور کام پہ فوکس کرو, وہ خود آ جائیں گے, مسئلے خود حل ہو جائیں گے. 1-2-3 سال کے بعد جب پیسے کماؤ گے تو اچھا رشتہ خود بخود مل جائے گا. اچھا رشتہ, ڈھیروں ڈھیر رشتے خود بخود مل جائیں گے. بالکل صحیح ہے. تو ینگ جنریشن سے صرف یہی گزارش ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہماری یوتھ 90% کس کام پہ لگی ہوئی ہے, اور دکھ یہ ہے کہ فیک آئیڈیز پہ لگی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے, ہاں جی لگی ہوئی ہے. چلو ریئل ہو 10-20% کے پاس ریئل ہوتا ہے, باقی فیک کوئی مسئلے کا حل ہو تو چلو سمجھ آتا ہے, یہ تو مسئلہ اور خراب ہو رہا ہے. پیسے دے رہے ہیں, گفٹس بھجوا رہے ہیں. صحیح بات ہے. وہ کہہ رہی ہے میں تمہیں ملنے آؤں گی, بس میں فلاں جگہ پہ ہوں, تمہیں ملنے آؤں گی, یہ کروں گی وہ کروں گی. بھائی کچھ بھی نہیں ہے, سب ڈرامے بازی کیا. ہم اسٹیج سے گزر کے آئے ہوں, آپ کو بتا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی, یہ سب فیک ہے, سب بکواس ہے. اصل چیز ایک ہی ہے اور وہ صرف پیسے. بالکل. اور یہ ریئلٹی ہے. مجھے مطلب کوئی بندہ آ کے یہ نہ سمجھے جی آپ یہ پیسوں کی بات کریں. پیسہ دیکھیں سب سے اللہ کی جو بڑی نعمت ہے وہ ہدایت ہے, اس کے بعد صحت ہے, پھر پیسہ ہی ہے. جی صحت ہے, پیسہ. ویری نائس, ویری نائس. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر کچھ نہیں ہے, پھر کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی آپ اپنے قابل نہیں ہیں تو آپ کسی کو کیا ہیلپ کریں گے. اچھا, کوئی ایک ایسا سوال جو تنویر احمد سے حافظ صاحب سے نہیں پوچھا گیا کبھی بھی, اور وہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جائے, یار یہ سوال کیوں نہیں کوئی پوچھتا, تو وہ کیا سوال ہے؟ میرے خیال میں آپ نے تقریباً سارے سوال پوچھے ہیں. نہیں پھر بھی ہوتا ہے یار, میرے کو پوچھو. نہیں کچھ ایسا نہیں ہے. ہاں ایک سوال اگر یہی کہ یہ سوال یعنی لوگ کیونکہ چاہتے ہیں کہ پوچھا جائے کہ جی آپ بھی, ہم بھی, باقی لوگ بھی ٹریننگ کے اتنے پیسے کیوں چارج کرتے ہیں, جب ہم خود اتنے پیسے ہیں کیوں چارج کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ حافظ احمد کے پاس تو پیسے ہیں, لیکن حافظ احمد 5,000 لوگوں کو تو ٹرین نہیں کر سکتا. اور حافظ احمد کے پاس جو ٹیم ہے وہ کہتی ہے حافظ صاحب ویری گڈ, آپ کی بہت عزت ہے, اللہ آپ کو عزت دے, ہم پیسوں سے کام کریں گے. ہم نے عزت کے بدلے میں کام نہیں کرنا, ہم نے پیسوں کے بدلے میں کام کرنا. صحیح بات. جب آپ کے پاس اچھی ٹیم ہوتی ہے تو وہ پیسے چارج کرتی ہے. اب آپ یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں, میں کیونکہ یہ مارکیٹنگ آلریڈی ہو رہی ہے تو میں کر دیتا ہوں. آپ نے روڈ کے مائک رکھے ہیں, یہ آپ کا سیٹ اپ کم از کم صرف مائک کا ہی 2 مائکس کا 1.5-2 لاکھ کے قریب ہے. کیوں ہے 1.5-2 لاکھ والا؟ آپ لوکل مارکیٹ سے 10,000 کے نہیں ملتے مائک, گویا شو بھی لگا سکتے تھے, تو لے لیتے نا آپ 10,000 کے مائک. آپ نے کیوں نہیں لیے؟ آپ کوالٹی کے اوپر, بالکل جب کو کوالٹی چاہیے تو پیسے لگتے ہیں. پیسے تو لگتے ہیں. کام آپ کا فری میں بھی ہو جاتا ہے, 5,000 میں بھی ہو جاتا ہے, وہ کام پھر اسی طرح کا ہی ہوتا ہے. پھر وہ ٹیوب والی ٹائر ہی ہوتا ہے جو ہر 10 منٹ کے بعد پنکچر ہو جاتا ہے, اور آپ اس پہ کچا پنکچر لگاتے ہیں اور 1 گھنٹے کے بعد وہ پھر پنکچر ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل پکا کام کرنے کے لیے ٹیوب لیس ٹائر کے لیے پیسے لگتے ہیں. پیسے تو چاہیے. تھینک یو سو مچ, بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ. اور حافظ صاحب جو ان سے وہ رومانٹک بھی ہیں, یہ جان کو بھی اچھا لگا ہے, مجھے آئیڈیا تھا اس کا کہ ہیں ضرور. ٹھیک ہے, اور باقی باتیں مزے کی تھیں. آپ سے بات ہوتی رہے گی, آئندہ ملاقات بھی ہوتی رہے گی. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آنے کا. ایک فوٹو ہو جائے. بالکل. Dan, Kash, closer to discovery. 0304 111 5786.